زمانے بیت گئے، کوئی ایسا نہ آیا، اور جب ان کی ہستی آ گئی کہا اب کائنات میں کوئی ایسا آ ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد مگر ہم یہ کہتے ہیں میری اور آپ کی اور لوگوں کی سوچ کا فرق یہ ہے کہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا اور میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ نام ہے محمد، نسب نامہ 82 سلسلوں تک، دیکھیے تسبیح کے دانے کون کون سے ہیں، اس کے ساتھ نسب نامہ کس کس کا ملتا ہے، اس کا کس کس کے ساتھ ملتا ہے۔ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ انتہائی قابل تکریم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جب مجھے اس ادارے میں حکم ہوا گفتگو کے لیے، سچ تو یہ ہے میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا وہ پہلو آیا سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو ارشاد فرمایا، اپنے ساتھیوں سے کچھ وعظ اور نصیحت کے حوالے سے گفتگو کرو۔ آج ہم جیسا کوئی ہوتا بڑے خطیب کے پریشر میں آ کر، شیوخ کے پریشر میں آ کر، مجمع کی وجہ سے پریشان ہو کر کے ممکن ہے یہ الفاظ ادا کر دیتا کہ آپ کی موجودگی میں میری کس طرح جسارت کی میں بات کروں۔ سنتے ہی صحابی رسول کھڑے ہوئے، تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس بات کی وجہ سے مجھ میں بھی حوصلہ اور ہمت ہمیشہ رہی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی مجھ سے ملی ہو وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ وہ پیغام مجموع کے اندر نہیں، سنگلاخ چٹانوں کے اندر، جنگلات کے اندر، بیابانوں کے اندر، سمندروں کی گہرائی میں اللہ موقع عطا فرمائے، جب رب کی توحید اور سرور کونین کی رسالت کی بات آئے، اللہ جب بھی موقع عطا فرمائے اپنی زبان کو روکنا نہیں۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے
آقا علیہ السلام اپنے ہمراہی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے، سماعت سے ایک آواز ٹکرائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ شخص فطرت اسلام پر ہے۔ پھر اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ دیکھا تو وہ بکریوں کا ایک چرواہا تھا، جنگل میں تنہا تھا، نماز کا وقت ہوتا اکیلا ہی اذان کہتا، تکبیر کہتا، نماز شروع کر دیتا۔ تنہائی ہے مگر اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے کہ جنگل میں اللہ رب العزت اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات کی وجہ سے اللہ اسے جہنم سے آزادی کا اعلان کروا رہا ہے۔ ذی وقار سامعین، اللہ رب العزت کے قرآن میں یہ فیصلہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ایمان لانے کے بعد کوئی بھی اچھا عمل کیا جائے، اللہ رب العزت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر اچھائی یا ذرہ برابر برائی اللہ رب العزت ایسے دیکھ رہا ہے۔ میرے دل کے اندر وہ کیفیت، وہ وسوسہ جو آتا بعد میں اللہ رب العزت اس سے باخبر پہلے ہو جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے جنات میں سے کوئی کسی کے ذہن کے اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس وسوسے سے بھی باخبر۔ اور قرآن کا فیصلہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نظروں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کی قدورتوں کو بھی پہچانتا ہے۔ وہ تنہا جنگل کے اندر اللہ رب العزت اس کے توحید کے کلمات کو سن رہا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما رہا۔ صدیوں پہلے اس سے فرعون کا دربار لگا ہوا ایک مخبر دوڑتا ہوا آتا ہے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے حوالے سے بڑے دربار کے اندر کہتا ہے موسیٰ آپ کی ربوبیت کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میرا رب اور ہے۔ فرعون جھوٹا ہے، کذاب ہے، مفتری ہے۔ فرعون نے سنا، سننے کے بعد اس کی زبان سے جو کلمات نکلے، اس کے دربار کے اندر باہر بات نکالنے والا کوئی شخص موجود نہ تھا۔ جو بھی بات نکالتا پکڑا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ ایک شخص موجود ہے، تھا مومن، ایمان اس کے دل کے اندر مضبوطی سے تھا، مگر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، جب اس نے کہا نا وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي يَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، میں قتل کروں گا،
اس کے رب کو کہنا پھر اسے بچا کر دکھائے. یہ شخص اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا, ممکن ہے ابھی اظہار نہ کرتا, مگر اللہ کی توحید کا معاملہ آ گیا, شرک کی مذمت کا معاملہ آ گیا, اور وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. اب یہ توحید پرست جب یہ سنتا ہے ضرور یقتل موسیٰ ولیدعو ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم, یہ پہلے خاموش تھا, ایمان چھپائے ہوئے تھا, آج ظالم کے سامنے, جابر کے سامنے اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے, وہ کل تک جو ایمان چھپائے ہوئے تھا, چند لمحے پہلے جو ایمان چھپائے ہوئے تھا, اس کی زبان سے رب نے نکلوایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پہلے ہی پریشان تھا, اس شخص کو پکڑوایا گیا, پکڑوا کر مار مار کے لہو لہان کر کے یہاں تک اسے قتل کر دیا گیا. ایک یہ شخص دلیری کی انتہا تک اس دور کے اندر پہنچا. اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دن تذکرہ کر رہے, بتاؤ دنیا کے اندر کون سا شخص ہے جسے سب سے بڑا دلیر مانا جائے گا. ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اس سوال کا جواب دے رہا ہے. آقا علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہا غور کرو, اس سے بڑا دلیر کون ہوگا جو تنہا تھا, فرعون کے دربار کے اندر تھا, ایمان چھپائے ہوئے تھا, مگر جب رب کی توحید کی بات آئی اس نے اپنے ایمان کو چھپانے کی بجائے ظاہر کر دیا, اور اس نے کہا تھا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس سے بڑا دلیر کون ہوگا؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت بولتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اس نے فرعون کے دربار میں کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. مکہ کے اندر ایک شخص جس کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ مار رہے تھے, زیادتیاں کر رہے تھے, لہو لہان کر رہے تھے. ایسے میں ایک شخصیت آ کر کے اس پہ ڈھال بن گئی, اس کے اوپر آ کر گر گئی, اور اس نے بھی کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. کہا اس جیسے ہزاروں دلیر مل جائیں, اور اس کا نام اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر مومن کے حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے. سورہ مومن اسی شخص کے حوالے سے ہے. ارشاد فرمایا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعوں کے شجاع نے ارشاد فرمایا کہ اس جیسے ہزاروں دلیر مل جائیں, یہ سارے مل کر بھی ابوبکر صدیق کی دلیری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نے بھی کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. فرعون کا دربار ہے, بات باہر نہیں نکل سکتی, مگر اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی اداؤں کو عرش معلی سے دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس کی اداؤں کو دیکھا, اللہ نے اپنے پاک قرآن کے اندر تذکرہ بھی فرما دیا, اور اس وعدے کو بھی پورا فرما دیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کر لیتا ہے, اللہ کبھی اس کے عمل کو ضائع نہیں فرمایا کرتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا. ایک اور ہستی کا تذکرہ سورہ یاسین ہے. دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے, اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. اللہ رب العزت نے
بستی کے اندر، علاقے کے اندر اپنے 2 نبیوں کو مبعوث فرمایا، آئے فَكَذَّبُوهُمَا، لوگوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے کو بھیجا، بستی والوں کو بھی، 2 نبیوں کو بھی، اللہ نے رسولوں کو بھی عزتوں سے نوازا، پھر تیسرے کو رب نے مبعوث فرمایا۔ یہ جب آ کر کے مل کر کے اللہ کی توحید کا تذکرہ کر رہے تھے، ایک ایک گھر کے اندر، ایک ایک گلی کے اندر جا کر کے اللہ کی توحید کا تذکرہ کر رہے تھے، لوگ آئے اکٹھے ہوئے، آ کر کے نبیوں کے بارے میں برے جملے ادا کرنے شروع کر دیے، اور کیا کہنے لگے؟ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ اللہ کے قرآن نے گواہی دی، نبیوں کو جھٹلانے والوں نے نبیوں کو منحوس کہا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا طائرکم معکم، جو نبی کو منحوس کہتا ہے، جو اللہ والوں کو منحوس کہتا ہے، اللہ رب العزت انہیں بدبخت اور منحوس کہتا ہے۔ یہ بحث جاری ہے، کچھ مان رہے، کچھ مخالفت کر رہے، کچھ پتھروں کی بوچھاڑ کر رہے۔ ایسے میں ایک نجار، ایک ترکھان، ایک کارپینٹر اپنی کمر پہ ایک تھیلا لادے ہوئے، اوزار اس کے اندر موجود ہیں، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر آواز آ رہا ہے فرنیچر کو درست کروا لو، گھروں کی الماریوں کو، دروازوں کو درست کروا لو۔ جب اس مباحثے کو دیکھا کیا کہتا ہے؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ اللہ کا وہ بندہ آیا، ان کی بحث کو سنا، بحث کو سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اتبعوا المرسلین، ان کی پیروی کر لو، یہ تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، مانگت نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا نام حبیب نجار ہے۔ ان کی طرف سے پلٹ کر کے حبیب نجار کو پکڑا، حبیب نجار کو مارنا شروع کر دیا، مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ ایک بدبخت دوڑتا ہوا لوہار کی دکان پہ گیا، اپنے جوتوں پہ کیلیں لگوائی، آیا حبیب نجار زمین پہ پڑا ہوا، دوسروں کو سائڈ پہ کر کے اس بدبخت نے چھلانگ لگائی، کیلوں والے جوتے حبیب نجار کے پیٹ میں آ کے لگے، حبیب نجار کا پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں باہر نکل گئی۔ حبیب نجار اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ دنیا سے جا رہا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی جنتوں کے نظارے کروا رہا ہے، اور حبیب نجار اپنی شہادت کی کیفیت کو پانے کے باوجود کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کو علم ہو جائے، میرے رب نے توحید کی برکت کی وجہ سے، اپنے تعلق کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت بھی فرما دی ہے، اللہ نے جنت میں مجھے عزت و توقیر سے بھی نواز دیا۔ حبیب نجار کا تذکرہ بھی انہی لفظوں کے ساتھ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کل معروف صدقہ۔ آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے، آپ برائی سے روکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اقرار باللسان بھی ہے، تصدیق بالقلب بھی ہے، وعمل بالجوارح بھی ہے۔ آپ اللہ کی توحید کے لیے اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو عرض کر رہا تھا، آقا علیہ السلام اپنے ساتھی کو ارشاد فرماتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو واعظ کرو، نصیحت کرو، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، ذکر کیا کرو، ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے ساتھیوں کو واعظ کرو، نصیحت کرو۔ کھڑے ہو کر کے عرض کیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا انگلی کا، اور کہا اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے،
اشارہ کیا وہذا نبینا، یہ ہمارے نبی ہیں، اور پھر زبان سے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا والاسلام دیننا، یہ باتیں کہیں بیٹھ گئے، واز کو نصیحت کو مکمل کیا، یہی کلمات اللہ ربنا، اللہ کی ربوبیت، آقا علیہ السلام کی رسالت، دین اسلام جس کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اور إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صبح میری سنت پر عمل کرتے ہوئے 3 مرتبہ جو پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، اللہ کی ربوبیت، آقا علیہ السلام کی رسالت، دین حنیف، دین اسلام کے حوالے سے گواہی، یہ شخص صبح 3 مرتبہ اللہ کی رضا پہ راضی، رسول اللہ کی رسالت پہ راضی، دین اسلام پہ راضی، یہ صبح 3 مرتبہ پڑھتا ہے، شام کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، عام انسان سے دور کی بات، وہاں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اساتذہ اکرام سے سنتے ہیں، انبیاء، اصفیاء، صلحاء تھر تھر کانپ رہے، لرز رہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزال قدم ابن آدم، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد رب کے کچھ سوال ایسے ہوں گے جب تک سوالوں کا جواب نہ دے دے اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکیں گے۔ عام انسان آپ اور ہم کیا ہیں، وہاں جب انبیاء کرام کی صفوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کا قرآن وہاں بھی گواہی دے رہا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، عیسی ابن مریم کو بلوایا جائے گا، اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے، سوال ابھی پورا نہیں ہوا، اللہ کے خوف کی وجہ سے عیسی ابن مریم بے ہوش ہو کر حشر کے میدان میں زمین پر گر جائیں گے، ہوش آئے گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کا گرمیوں کے موسموں میں جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، بالوں کی جگہ سے جہاں سے انسانوں کا پسینہ نکلتا ہے، گرمی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے عیسی ابن مریم کا خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کیفیت بدل رہی، ماؤں کو اپنے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے بچے کا ہوش نہ ہوگا، پانی پینے کے لیے مانیں گے یسحر ما فی بطونہم والجلود ولہم مقام من حدید، کٹورا لایا جائے گا، گلاس لایا جائے گا، زخموں کی پیپ جہنم کی آگ کے اندر پکی ہوئی جب ہونٹوں کے پاس لے کر آئے گا، ایک ہونٹ لپکتا ہوا ناف تک چلا جائے گا، دوسرا پھیلتا ہوا سر کے اوپر چلا جائے گا۔ ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں جب ساری دنیا پریشان ہو، کوئی کسی کے کام نہ آئے، مادر ذات لوگ برہنہ ہو، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کیفیت کو سنتی ہیں، اللہ کے نبی کی عورتوں کو تو بڑی شرم محسوس ہوگی، کائنات کے امام نے فرمایا شرم تو دور کی بات ہے، اپنی جان کے علاوہ کسی کو کسی اور کا ہوش ہی نہیں ہو۔ حضرات ایسی کیفیت کوئی سوالوں کا جواب کیسے دے؟ اور یہاں ایک دعا کیا کرو، رمضان کی تاکراتیں آ گئی جہاں آپ اور ہم پڑھیں گے نا اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا، وہاں رب سے ایک دعا ضرور کیا کرو، اور ابھی دعا کرے، میں بھی اس میں شامل، آپ بھی شامل، اور مجھے یقین ہے ہم میں سے کوئی ایک ایسا ضرور ہوگا جس کی اللہ رد کرتا ہی نہیں، خلوص دل سے دعا کرے، اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اور اگر رب نے پوچھ لیا نا من نوقش عذب، جس سے تفتیش ہو گئی، جس سے پوچھ لیا وہ پکڑا گیا، پہلا سوال اگر یہ ہو جائے ان عمرہی، عمر کے بارے میں بتاؤ کیسے گزاری، میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں،
میں تو ایک گھنٹے کے سارے سوالات ہو جائیں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اگر رب نے میری نظروں کی خیانتوں کا پوچھ لیا کیا جواب دوں گا؟ زبان کے حوالے سے پوچھ لیا کیا جواب دوں گا؟ رب سے یہی دعا کیا کرو، اللہ تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے ہی معاف فرما دے. اگر رب نے پوچھ لیا میں تو جواب نہیں دے سکتا. اللہ ہم سب جواب دینے کے قابل نہیں. اللہ تیرا جو وعدہ ہے نا اپنے نبی کی زبان مبارک سے کہ جس شخص نے پڑھا ہوگا نا صبح 3 مرتبہ رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد النبی، میں رب کی رضا پہ راضی، رسول اللہ کی رسالت پہ راضی، دین اسلام پہ راضی. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے حشر کے میدان کے اندر تم مجھ پہ راضی، میرے نبی کی رسالت پہ راضی، دین اسلام پہ راضی، جا بغیر حساب کتاب کے تجھے معاف کر کے میں تجھے راضی کر دوں. اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا. ایک ہے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑنا، ایک ہے آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھوں کو پکڑیں گے اور پکڑ کر اللہ کے فضل سے ہمیں جنت الفردوس میں ساتھ لے کر چلے جائیں گے. صرف 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے صبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اور حضرات زندگی گزرتی ہے، گزر رہی ہے، گزر جائے گی. اللہ کے قرآن کی سائے مبارکہ کو پختہ ذہن سے قبول بھی کر لو، عمل بھی کر لینا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس سے بہتر کوئی نہیں، اس سے سونا کوئی نہیں جو کہتا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، جو اللہ کی توحید کے نعرے لگاتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کے تذکرے کرتا ہے، اللہ کی توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کرتا، رسول اللہ کی سنت کے اندر بدعات کی ملاوٹ نہیں کرتا، جس کی زبان سے نکلتا ہے وہ جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. اور ہم نے ساری زندگی کے اندر ایک یہ سبق سمجھا سر جھکنے کے لیے رب کی بارگاہ ہے، جھکانے کے لیے رب کی بارگاہ ہے، ماننے کے لیے آقا علیہ السلام کی رسالت کی ذات ہے. اور حضرات اللہ کی توحید کا معاملہ آ جائے تو یہی کہا کیجئے، یہی سوچا کیجئے کہ غیر کی بات نہیں، اللہ کی توحید کی بات ہے کہ خوف و اندیشہ ہو، تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے. اور حاکم روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. ہو جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا. مدنی تیرا پیغمبر تو سب سے نیک نامی، عرشی ہو کہ فرشی تیری کرے غلامی. شاہ رگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے، سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے. خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے، کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ. وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں، مولا میری قبر کو نہ سجدہ گاہ بنانا. اور سجدہ روا جو ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو. بر چشم سب ولی ہے، حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے. اور حضرات اللہ کی توحید کے لیے انبیاء کرام کو دیکھیے، مارے کھائیں پہلے نبی آروں سے کٹوائے گئے، زندہ جلائے گئے، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون.
اور آقا علیہ السلام کے جانثاروں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اللہ کی توحید کے لیے، نبی کی رسالت کے لیے۔ آقا علیہ السلام کے جانثار سیدنا عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 ساتھیوں کے ہمراہ بادشاہ کے قیدی بن گئے۔ بادشاہ سے مذاکرات ہوئے، اللہ کی توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا، آقا علیہ السلام کی محبت پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ بادشاہ نے بڑا سمجھایا، وزیروں نے مشیروں نے سمجھایا، مذاکرات کیے، ناکام ہوئے۔ لکڑیاں منگوا کر کے بڑے کڑاہے کے اندر تیل ڈال کر کے آگ کو جلا دیا گیا۔ تیل کھول رہا ہے، کہا اس کی توحید سے باز آ جاؤ، ہمارے دین کو قبول کر لو، ورنہ ایک کو اٹھا کر کے کڑاہے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایک کو اٹھایا، کڑاہے کے اندر ڈال دیا گیا، توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ دوسرے کو اٹھایا، تیسرے کو اٹھایا، 70 ساتھیوں کو کڑاہے کے اندر ڈال دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایسے کیفیت طاری ہو گئی، اب باری ان کی آئی، کہا اس نوجوان پہ مجھے ترس آ رہا ہے، بڑا خوبصورت جوان ہے، اس کی جوانی پہ مجھے ترس آ رہا ہے، اسے سمجھاؤ اگر ان کی باتوں کی بجائے اس بات کو میری کو قبول کر لے، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں گا، اپنی سلطنت میں حصے دار بھی بنا دوں گا، اپنا قریب ترین بنا کر کے عزت کی زندگی گزارنے کے لیے موقع فراہم کر دوں گا۔ ان کو پکڑ کر جب کڑاہے کے پاس لایا جانے لگا، عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو محسوس ہوئے۔ آنسوؤں کی کیفیت محسوس کر کے بادشاہ نے کہا 70 ساتھی کڑاہے کے اندر تیل کے اندر ڈلوا کر کے اب اپنی جان کی باری آئی ہے تو گھبرا گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، اپنی آنکھوں میں آنسو دیکھے، ہم نے بھی تمہاری آنکھوں کے اندر آنسوؤں کو دیکھا۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس بات پہ تو نہیں رو رہا کہ مجھے کڑاہے کے اندر ڈال دیا جائے گا، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں میرے اللہ جی صرف ایک ہی جان عطا فرمائی ہے، کاش کہ میرے ایک ایک بال کے بدلے میری ایک ایک جان ہوتی، اللہ میں تیری توحید پہ قربان کرتا چلا جاتا۔ ساتھیو بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا 2 لخت ہونا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جانا، اور آقا علیہ السلام کا رب کی توحید کے لیے طائف کے گلیوں بازار کے اندر لوگوں سے مارے کھانا، غزوہ ذات الرقاع چیتڑوں والا غزوہ، آقا علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے پیروں سے گوشت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر زمین پر نکیلے پتھروں پہ گر رہا ہے، مگر اللہ کی توحید کے لیے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے ہماری راہ میں نکل جاتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیا کرتے ہیں۔ سب سے بہترین راستہ جنت کا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید کو رسالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ رب العزت نے وہ ہستی عطا فرمائی جس ہستی نے اللہ کی توحید کو دنیا تک پہنچا دیا اور دنیا کو یہ بتلا دیا کہ رب کی توحید کے لیے بچوں کو چھوڑنا پڑے، مارے کھانی پڑے، سب کچھ چھوڑنا پڑے، اللہ کی توحید پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا، اور اسی دعوت کو پھیلانے کے لیے کریا بستی بستی اہل حق جا رہے ہیں اور دنیا داروں کو بتا رہے ہیں کہ سرے بازار ہو تب بھی تخت
تختہ دار ہو تب بھی شولوں پر، شراروں پر، تلواروں کی دھاروں پر، وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکب ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کرتے رہنا، دھرتی بسوئے چند کرتے رہنا، سنانا کتاب و سنت کے فسانے کو، اس کی راہ پہ لگانا زمانے کو، قائد ایسا، رہنما ایسا، فارمر ایسا کہ ساری کائنات مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے حصے میں وہ ذات رکھی، ہمیں اس کا امتی بنایا جس جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ آئیں گے سارے عزتوں والے، تکریم والے، مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ حضرات غور کیجئے، وہ تسبیح کے دانوں کے اندر امام کی حیثیت رکھنے والا، تسبیح کے دانے سارے ہیں، اگر تسبیح کے دانے کے اندر موتیوں جیسے سارے ہیں، امام کی حیثیت ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ حسب میں بھی اعلیٰ، وہ نسب میں بھی اعلیٰ، ماں آمنہ سے لے کر بی بی حوا تک یہ حسب نامہ کوئی اس جیسا نہیں، اور نسب نامہ آدم علیہ السلام تک کوئی اس جیسا نہیں۔ تہجد کا وقت ہے، بیت المقدس ہے، جبریل امین اذان کہتے ہیں، آسمانوں پہ میکائیل امام ہے، سیدنا جبریل امین مؤذن ہے، آج بیت المقدس کے اندر مؤذن جبریل امین ہے، نماز ہے، تہجد کا وقت ہے، سارے کے سارے انبیاء کرام موجود ہیں، تہجد کا وقت ہوا، مصلی امامت مکبر تکبیر کہتا ہے، مصلی امامت پہ کون آئے گا؟ امام الانبیاء بنے گا، کہلائے گا، کون ہوگا؟ ہر ایک کی خواہش تو ہوگی، عزت کسے ملتی ہے، وقار کسے ملتا ہے؟ اس کو پنجابی شاعر نے بڑے خوبصورت لفظوں میں سمایا، اور اس نے کہا جب سارے کے سارے نبی موجود تھے، مصلی امامت خالی تھا، مکبر سیدنا جبریل امین، مطاعن سمامین سید الملائکہ جبریل امین تھے، اور پنجابی کے شاعر نے کیا لفظوں کے اندر سمویا کہ عرض کی تھی جبریل سونے نو آ کے چلو آ کر اب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لیدر تے براق آ گیا ہے، تے واگا پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا۔ اور حسب میں اور نسب میں مجھے ایک حکم ہوا کہ حسد نامہ آقا علیہ السلام کا آدم علیہ السلام تک 82 سلسلے ہیں، اور یہ غور کیجئے نبی سارے، مگر ان جیسا کون؟ ماذات الدہور وما آتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ۔ زمانے بیت گئے، کوئی ایسا نہ آیا، اور جب ان کی ہستی آ گئی کہا اب کائنات میں کوئی ایسا آ ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد مگر ہم یہ کہتے ہیں میری اور آپ کی اور لوگوں کی سوچ کا فرق یہ ہے کہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا اور میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ نام ہے محمد، نسب نامہ 82 سلسلوں تک۔ دیکھیے تسبیح کے دانے کون کون سے ہیں، اس کے ساتھ نسب نامہ کس کس کا ملتا ہے، اس کا کس کس کے ساتھ ملتا ہے۔ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب
بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن یوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیز بن عبقر بن عبید بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن اراوار بن عیز بن دیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن صالح بن زری بن سمی بن مزی بن عوزہ بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن ناحور بن سارو بن راعو بن فالق بن عابر بن شالق بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامق بن متوشلق بن ادریس علیہ السلام بن یارو بن محلل بن قینان بن آنوشا بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام. حضرات تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول بعض کو بعض پر اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی. مگر سرور کونین کی جب باری آتی ہے، علامہ سیوطی علیہ الرحمہ الاتقان کے اندر فارسی تفسیر در آیات قرآن اور تیسری ایک اور کتاب کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر جنہوں نے تذکرے کیے، نتیجہ اخذ کر کے میں اس بات تک پہنچا. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو عزتیں بھی عطا فرمائی، عمریں بھی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے سیدنا جبریل امین کو نبیوں پر وحی لے کر آنے والا بنا کر کے اللہ رب العزت نے بھجوایا. سیدنا ادریس علیہ السلام 33 سال کی عمر مکان علیہ پہ فائز ہوئے. ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 4 مرتبہ آئے، اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ اللہ رب العزت نے 33 سال کی عمر میں بررفعہ اللہ علیہ، اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا. ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 13 مرتبہ آئے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 930 سال یا 33 سال کی عمر عطا فرمائی. ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 12 مرتبہ تشریف لائے، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 882 سال کی عمر عطا فرمائی. ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 45 مرتبہ تشریف لائے، اور نبیوں کے اندر عمر کے اعتبار سے سب سے لمبی عمر تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی. 480 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت کا تاج عطا فرمایا. اس کے بعد 950 سال قوم میں تبلیغ فرمائی. پھر آیا طوفان نوح. طوفان نوح کے بعد بھی 350 سال زندہ رہے. اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو 1780 سال کی طویل عمر عطا فرمائی. ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 50 مرتبہ تشریف فرمائے، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام صاحب تورات ہے. ساری حیاتی کے اندر 120 سال کی عمر میں نبوت پر وحی کا نزول 400 مرتبہ ہوا. کئی نبی رسولوں کی پیروی کرنے والے سارے نبیوں پر مجموعی طور پر 24,000 مرتبہ وحی کا نزول ہوا. آقا علیہ السلام پہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک مطہر قرآن کو 40 سال کی عمر کے بعد نازل فرمانا شروع کیا. 22.5 سالہ دور کے اندر قرآن حکیم نازل ہوا. 63 سالہ زندگی آقا علیہ السلام کی، نبوت کی زندگی 40 سال سے شروع ہوئی. 63 سال 23 سالہ دور نبوت ہے. اس 23 سالہ دور نبوت کے اندر جبریل امین
वही लेकर के 4 मरतबा नहीं आए, 12 मरतबा नहीं आए, 13 मरतबा नहीं आए, 45 मरतबा नहीं आए, 50 मरतबा नहीं आए, 400 मरतबा नहीं आए, 24,000 मरतबा भी नहीं आए, बल्कि इस 23 साला दौर नबुव्वत के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 60,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। और हजरात एक एक दिन में 7 मरतबा जिब्रील का सलाम लाना, अल्लाह का पैगाम लाना, और जिब्रील अमीन के एक कदम को अल्लाह ने 50,000 साल की मुसाफत तय करने वाला बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बहुत बड़ी, अल्लाह की तौहीद का बयान करने वाले बहुत बड़े लोग हैं। आप लोग बड़े नसीब वाले हो जो अल्लाह की तौहीद से वाबस्तगा हो, और यकीन कीजिए कुरान की आयत को पढ़ पढ़ करके लज्जत लिया करो, लुत्फ अंदोज हुआ करो कि तौहीद से खूबसूरत वाज किसी का नहीं, तौहीद की दावत से बढ़कर किसी की दावत नहीं। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व आमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ये रमजान की पहली ताक रात हमारे नसीबों में है, अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। हजरात रूहानी तौर पर उनके लिए जिनका ताल्लुक रूहानी कुव्वतों से है, हमारा ताल्लुक जमीन से है, हमारी खुराक जमीन से, हमारी पैदावार हमारे खाने के लिए जमीन से, गंदम जमीन से, चावल जमीन से, वो आसमानी मखलूक मलाइकतुल मुकर्रबीन की उसका ताल्लुक रूह से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी जनाब मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते बहुत बहुत बड़े हैं। एक फरिश्ता ऐसा भी है, एक फरिश्ता उसके कान की लू से लेकर कंधे तक का सफर तय करने के लिए परिंदा 700 साल सफर करता रहे, 700 साल की मुसाफत खत्म हो जाएगी, कान की लू से लेकर कंधे तक का सफर खत्म नहीं हो सकता। अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ता ऐसा भी है, अगर अल्लाह उसे इजाजत दे दे एक ही लुकमे में 7 जमीनों को खा दे, 7 आसमानों को खा जाए। मगर जब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करता है और क्या कहता है, सुबहानक हैसु मा कुन्ता। अल्लाह की पाकीज़गी, उसकी तकदीस बयान करता है। अल्लाह उसकी भूख को, प्यास को दूर फरमा देता है। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। वज़करुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन वासीला। अय्यामम मादूदात, ये गिनती के थोड़े से दिन हैं, इन दिनों के अंदर रब से ताल्लुक को मजीद मजबूत करें। और यकीन कीजिए जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बड़े हैरान होते हैं कि जहन्नुम इतनी होलनाक जगह जमीनों के नीचे, अगर अल्लाह एक सुई के बराबर भी, नोक के बराबर की उसे निकलने की इजाजत दे दे, आग को, जमीनों आसमानों को जलाकर खाक कर दे, राख कर दे, मगर ईमान वाले तू अपने आप को बड़ा कमजोर समझता है ना, तो सुन ले, तो अल्लाह के नजदीक अल्लाह का जिक्र करने की बरकत की वजह से कितना मजबूत है। जहन्नुम नारुल्लाहिल मुक़दा, इसे अल्लाह ने जलाया, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा। ये कुरान पाक का फैसला है। जहन्नुम इतनी होलनाक है, जहन्नुम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 70,000 लगामों के साथ जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। अगर एक आंकड़ा सारी सिलसिला, सारी जंजीरों का तज़किरा नहीं, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा 70 ज़िराअन फस्लुकू इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। अगर एक आंकड़ा, सारी जंजीरों की बात नहीं, अगर एक आंकड़ा जमीनों पे गिर जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, उस जहन्नुम को पकड़ने के लिए 70,000 लगामे,
اور ایک لگام اتنی وحشت والی، اتنی شدت والی ہے، اس کو پکڑنے کے لیے رب کے 70,000 فرشتے ہیں۔ اتنی دہکائی ہوئی آگ۔ میں اختصار کے ساتھ بات کو سمیٹوں، میرے بعد مترنم گفتگو کرنے والے میرے عزیز قاری محمد عثمان اسلم صاحب، آپ سے ہم کلام ہوں گے، میں بھی انشاءاللہ ان کے وعظ سے مستفید ہوں گا۔ آپ یقین کیجئے، آپ عام لوگ نہیں، الحمدللہ چنیدہ لوگ ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، تیرے گھر میں جس طرح اس ہاؤس میں اکٹھے ہیں، اللہ رسول اللہ کے ہاؤس پر بھی ہمیں ایسے اکٹھا فرما دینا۔ کیا کہا وہ جہنم بڑی ہولناک ہے، بڑا سخت معاملہ اس کے حوالے سے، مگر ایمان والے تو اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے تو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔ تیرے سارے آنسوؤں کا تذکرہ نہیں، آپ سب کے سارے آنسوؤں کا تذکرہ نہیں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کی یاد میں اسے یاد کرتے ہوئے ایک آنسو بہت بڑے سیلاب کا تذکرہ نہیں، ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تیری آنسو کے اندر اتنی طاقت ہے، اللہ جہنم کی ساری آگ کو بجھا ڈالتا۔ رب کا ہو کر تو دیکھ، خشوع خضوع عاجزی انکساری۔ تہجد کا وقت ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آپ پڑھتے ہیں نا وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ۔ رسول اللہ نے فرمایا اہل ایمان، میرے امتیوں اور اہل کتاب کے اندر فرق ہے سحری کا۔ کیسی عجیب بات ہے، رات 2 بجے سوچ آئی میں سحری ابھی کر لیتا ہوں، نیت کر کے سو جاتا ہوں۔ نیت تو نے سحری کی کر لی مگر سحری نہیں کی، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور لبرکہ، سحری کے اندر برکت ہے۔ آپ یقین کیجئے صبح اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، سحری کے اندر استغفار کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہے، انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور زمین و آسمانوں کی وسعتیں، گہرائیاں، گیرائیاں، طوالت، اگر ان کا تذکرہ کرے پھر بڑا وقت گزر جائے گا۔ 500 سال کی مسافت مٹائی کی، ایک زمین سے دوسری تک کا سفر، اس کو سفر کو طے کرنے کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی وسعتیں 14,000 سال چاہیے، پھر 25,000 سال اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، 42,500 سال کی مسافت اللہ رب العزت ختم کر کے قرب عطا فرماتا ہے اور پوچھتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، استغفار کرنے والا؟ مجھ سے استغفار تو کرتا چلا جا، معافی تجھے رب العزت کہتے ہیں میں عطا فرماتا چلا جا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو تو جانتا ہے، بڑے ہی ہیں مگر اللہ تیری رحمتوں سے بڑے نہیں۔ تیرا وعدہ ہے نا ان رحمتی سبقت علی غضبی ورحمتی سبقت علی غضبی، اور تیرا یہ وعدہ ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ احسان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کیا ہے کہ اعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے رب کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم از کم یہ یقین رکھو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ اپنے علم کے ذریعے اتنا باخبر ہے۔ عرش معلیٰ پہ مستوی، راتوں کی تاریکیاں ہوں، بادل چھائے ہوئے ہوں، سارے آسمان، ساری زمینوں کے نیچے، تحت سرا کے اندر، ایک پہاڑ کے غار کے اندر، سیاہ سوراخ کے اندر، سیاہ رنگ کی چیونٹی تحت سرا کے اندر جب چلتی ہے، اللہ اپنے علم کے ذریعے اتنا باخبر ہے۔ اللہ تحت سرا کے اندر چلنے والی چیونٹی کے دل کی دھڑکنوں کو سن رہا ہوتا ہے، تیرے میرے دل کی دھڑکنوں کو وہ کیوں نہ سنے گا؟
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ ہمارے گناہ واقعی بہت بڑے مگر تیری رحمتوں سے بڑے نہیں۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ میرے جتنے محترم یہاں تشریف فرما ہے، جن کی زیارت کا موقع تو نے اللہ عطا فرمایا، اللہ مان لے ہماری، اللہ بزرگوں کی مان لے، بیٹیوں کی مان لے، بھائیوں کی مان لے، بچوں کی مان لے۔ اللہ تو رد نہیں کرتا، ہمیں یقین ہے اللہ، پھر بھی سوال کرنے کا تجھ سے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمتوں کو دیکھ۔ اللہ ایک ہی آن میں تو پہاڑوں جیسے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے نا، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اللہ تیری جہنم بہت بڑی ہے، اللہ ہمیں جہنم کا ایندھن نہ بنانا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو تو جانتا ہے، اللہ ہم شرمندے ہیں، مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اللہ پھر بھی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں تو تیرے، اللہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تیری توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ اللہ اس یقین اور پختگی والی زبان کے ساتھ تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میرے بھائی امیدیں لے کر تیرے گھر کے اندر، اس مسجد کے اندر یا روئے زمین کی جس جگہ پہ موجود ہیں، اللہ تجھے اپنا سمجھ کر، اپنا مان کر، تجھ پہ یقین و ایمان کی کیفیت رکھتے ہوئے تجھ سے مانگتے ہیں نا، شاہ ہم فقیر، ہم مانگت، ہم سوالی، اللہ ہم سارے سوال کرنے والے، اللہ تیری رحمتوں کے سمندر کے اندر مانگتے ہی چلے جائیں۔ ایک سمندر کے اندر سوئی ڈبوئی، نوک پہ پانی پھر بھی زیادہ لگتا ہے۔ اللہ تیرے خزانوں کے اندر تو کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ مجھے اپنے اس بزرگ کی بات یاد آ گئی، کسی نے دعا کے لیے درخواست کی، بزرگ نے عصر سے لے کر مغرب تک ایک ہی درخواست بار بار پیش کی اور کہا، اللہ ہم راضی، اللہ ہم تجھ پہ راضی، اللہ ہم تجھ پہ راضی۔ مغرب کا وقت ہوا، جس نے دعا کے لیے درخواست کی تھی اس نے کہا 2 گھنٹے سے ایک ہی بات، اللہ ہم راضی، ہم راضی، ہم راضی۔ اس نے کہا جتنی مرتبہ ہم نے مانگا ہے نا اور یہی کہا اللہ ہم راضی، اگر اس نے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا نا کہ میں بھی تم سے راضی، اور اس کا وعدہ ہے نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ نہ اللہ سے بڑھ کر سچا کلام کسی کا، نہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی۔ اللہ تیری باتوں کو یقین اور ایمان کی کیفیت کے اندر دیکھتے بھی ہے، مانتے بھی ہے۔ اللہ تیرا بگڑنا کچھ نہیں، ہمارا سب کچھ بن جائے گا۔ شاہ ہم فقیروں کو معاف کر دے، اللہ ہم مسکینوں کو معاف کر دے، اللہ ہم گناہگاروں کو معاف کر دے۔ اللہ تیرے گھر کے اندر، تیرے در کے اندر اپنا سر لے کر اللہ حاضر ہو گئے۔ اللہ یہ گھر بھی تیرا، در بھی تیرا، سر بھی تیرا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، روئے زمین کے سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ شاہ روزے رکھ کر کے دعائیں التجا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جو محنت کر رہے ہیں، تیرا وعدہ ہے یوم الجائزہ عید کے دن میں سارے گناہوں کو معاف فرماؤں گا، بلکہ یہاں تک ہی نہیں، ارشاد فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اللہ ہمارے جتنے گناہ ہیں اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا تیرے بندوں تک تیرے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے،
اللہ ان کو بھی صحت و عافیت والی خیر والی زندگی عطا فرما۔ جو اولاد سے محروم ہے اللہ انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ جو نرینہ سے محروم اللہ نرینہ اولاد عطا فرما۔ جو بیٹیوں سے محروم اللہ نیک و صالح بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ میں مسافر بھی، اللہ پردیسی بھی، یہاں والدین بھی موجود، بیمار بھی موجود، تیرا وعدہ ہے میں مظلوم کی دعا قبول کر چکا، مسافر کی قبول کر چکا، مریض کی قبول کر چکا، باپ کی اولاد کے حق میں قبول کر چکا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔